کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، جس میں ہم گلاف کے حوالے سے آگے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد اس تحقیق کو امپلیمنٹ کرنا ہے معاشرے کی بہبود اور فلاح کے لیے۔ بہت زبردست۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ نے گلاف پروجیکٹ کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ قراقرم یونیورسٹی کا اس میں کیا رول ہے، اس گلاف پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل۔ دیکھیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ گلاف 2 جو ہے گلوبل کلائمیٹ فنڈ سے فنڈڈ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 3-4 بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم یہاں جو کلائمیٹ آب و ہوا کی تبدیلی سے وقوع پذیر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کا احاطہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو گلیشیئرز 10-12 جو ہائیلی تھریٹنڈ ہے یا 14، اس کو ہم میپ کریں اور اس کے ارد گرد رہنے والی آبادیوں کو کسی بھی ڈیزاسٹر یا قدرتی آفت کی صورت میں ان کو بچا سکے، ان کی کیپیسٹی بڑھا دے، اور پھر وہاں کے لوگوں کے پاس جو ایک علم ہے ہسٹوریکل، ایک تاریخی، ان چیزوں کو بچنے کا ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی استعداد میں اضافہ کرے۔ تو اس میں جب یہ پروجیکٹ 2018 میں شروع ہوا، اس وقت گلاف 2 کے حوالے سے UNDP کے لوگ آئے، تو اس وقت میں نے ان سے گزارش کی کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں اکیڈمیا کو انوالو کریں، اور میں مشکور ہوں UNDP کے جو اس وقت نیل بونت ارتضیٰ جو گلاف 2 کا کنٹری ڈائریکٹر تھا، پھر یہاں جو عبدالباسط صاحب ہے جو GB کا کوآرڈینیٹر ہے، جو ان کے کلائمیٹ چینج کے جو ایڈیشنل سیکرٹری، ان سب نے اس آئیڈیا کو پسند کیا، اور گلگت بلتستان میں دونوں یونیورسٹی کو ہمیں رول دیا۔ اس میں ہم اس وقت 3 یا 4 میجر سٹڈیز میں ان کے ساتھ انوالوڈ ہے، جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے ان کی ایک پورا سیناریو انالیسس کرے کہ اگر فلڈ خدا نہ کرے آتا ہے تو فلڈ کس طرح ہٹ کرے گا کمیونٹی کو، اس کے اگر فلڈ اتنا آتا ہے تو کیا ہوگا۔ تو وہ ایک ڈیزاسٹر سیناریوز کی ہم نے اسٹڈیز کی، اور ان کو کہ اس کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے، یہ آبادی زیادہ۔ دوسرا ولنریبلٹی اسیسمنٹ کہ اگر خدا نہ کرے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کون کون سی آبادیاں ہیں جو زیادہ جو ہے اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے، اس سے متاثر، اور ان کو پھر ہم نے کس طرح کہاں ریلوکیٹ کرنا ہے، یہ بھی ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، جس کو ولنریبلٹی اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نالج، ایٹیچیوڈ اینڈ پریکٹسز، جو کیپ اسٹڈیز کہتے ہیں، کہ کس طرح ہم نے لوگوں کے پاس جو دیکھیں، اگر آپ مجھے کوئی بھی بات کہیں تو انسانی فطرت ہے کہ میں اس کو ماننے کے لیے کوئی ٹائم لوں گا، لیکن اگر میرے پاس کوئی اپنی ایک سوچ ہے اس بات کو، اس کام کو کرنے کی، تو میں پہلی کوشش کروں گا کہ میں اس سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے اپنے نالج ہے ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے حوالے سے، انہوں نے یہ ڈیزاسٹر کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئی، یہ گلاف ایونٹ بھی پہلی دفعہ نہیں آ رہے۔ آپ کی یادداشت میں، میری یادداشت میں پچھلے 10 سال میں گلگت بلتستان میں کافی گلاف ایونٹس ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس بھی ایک علم ہے، لوگوں کے پاس بھی اس ڈیزاسٹر سے ہینڈل کرنے کے حوالے سے کچھ گڈ پریکٹسز ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کرے اور اس کو سائنٹیفک بنائے، اس کے اندر کوئی ہیلپ۔ اور تو اس میں میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں گلاف کے لوگوں کی، PND کے دوستوں کی، جو یہاں کی گلگت بلتستان کی حکومت ہے، کہ انہوں نے KIU کے ایک اچھا رول دیا، اور مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ نے، جو ہماری فیکلٹی ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، جس کو UN نے بھی سراہا، اور جو ہے PND نے بھی سراہا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں اور بھی معیاری کام کرے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور جتنا بہتر ہوگا اس سے زیادہ اچھی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ بہت زبردست ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، CPEC کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ آپ نے میرے خیال میں 2-3 آرٹیکلس لکھے تھے۔ گلگت بلتستان سے CPEC گزر رہا ہے، مین گیٹ وے ہے، تو یہاں کے لوگ اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر اس کو میں ہمیشہ CPEC کو 3 جہتوں سے یا 3 ڈائمنشن سے دیکھتا ہوں، جس کو میں میرا ایک بڑا کامن اس پہ نوریٹو ہے کہ ایک تو آپ کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے کہ آپ کی سڑکیں بنیں گی، آپ کی یہاں انڈسٹریز آئیں گی، اور یہ دوسرا آپ کا ایک ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کہ آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجیز آئیں گی، اس میں مشینری، اکوپمنٹ، یہ ساری، اور تیسرا ہے نالج کوریڈور۔ تو اس کو میں
صرف کوریڈور ان ٹرمز آف روڈز نیٹورکس نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ایک ٹیکنالوجی کوریڈور بھی دیکھ رہا ہوں اور ایک نالج اینڈ ریسرچ کوریڈور بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس میں میں نے آپ نے دیکھا کافی اردو اور انگریزی میں لکھا بھی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مبالغہ یا کوئی اس طرح کی ہمیں کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ میری نظر میں جو ایک نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس کے اندر اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی ایک انیشیٹو ہے، اس میں سی پیک سب سے بڑا جو جس کو ہم سلک روٹ میری ٹائم سلک روٹ بھی کہتے ہیں اس کا حصہ ہے، اور اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کے بالکل آغاز میں ہیں چائنا کے ساتھ۔ تو میری نظر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں مجھے تو گلگت بلتستان ایک سنگاپور نظر آتا ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری بھی آئے گی، یہاں پہ جو ہے ماڈرن کمیونیکیشن اب بھی آئے گی، یہاں پہ ٹیکنالوجیز بھی آئے گی، یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع بھی فراہم ہوں گے اعلیٰ تعلیم و تحقیق کے لیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا کووڈ کی وجہ سے ہمیں ایک ریسٹرکشنز آئی ہے۔ اب اس میں جو میں بہت بڑا چیلنج محسوس کر رہا ہوں وہ ہماری تیاری ہے۔ دیکھیں ہماری تیاری اگر نہیں ہوگی تو چائنا سے وہ اپنا امپورٹ کر لیں گے لیبر بھی اور انجینئرز بھی، تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہائر ایجوکیشن لیول پہ ہم پورے ایک مستری سے لے کر ایک ویلڈر سے لے کر ایک انجینئر تک کے جتنے بھی مراحل ہیں اس میں اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرے، لوگوں کو ٹریننگز دے دے۔ تو میرے خیال میں سی پیک کا ایک بہت بڑا مستقبل ہے اس خطے میں، اور اگلے 5-10 سال میں جب یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ آئیں گی تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا صنعتی اور علمی اور تکنیکی اور انڈسٹری کا ایک انقلاب یہاں آئے گا۔ میں تو بڑا پر امید ہوں کہ میں سی پیک کو پچھلے 5-6 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، نئے پروجیکٹس جو آئے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے 5-6 سال میں 10 سال میں یہاں پہ ایک بڑا ایک مجھے تو جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا ایک بریلینٹ اور ایک تابناک مستقبل ہے اس خطے کا۔ ٹھیک، اچھا سر، اسی سے ہم سی پیک کو ہم ٹوریزم کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر ٹوریزم کے حوالے سے بھی بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے۔ اس سے ہم کیسے استفادہ حاصل کریں؟ حکومتی سطح پہ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے گلگت بلتستان کے اس کے اندر؟ اس میں میرے خیال میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ٹورزم ہماری ایک بہت بڑی پوٹینشیل ہے، اور اس میں جو ہے اگر پری کووڈ سیناریو میں آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں تو ہم نے دیکھا کہ 14-15 لاکھ لوگوں نے ٹریول کیا 2018-19 میں۔ 20 میں تو انفارچونیٹلی لاک ڈاؤن ہو گیا اور اس سال بھی کوئی زیادہ ریلیکس نہیں ہے، لیکن پوٹینشیل اس کا بہت بڑا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ جو ہمارا یہاں ایک ماحولیاتی یا جو قدرتی اثاثے ہیں، جو ہمارا ماحول ہے وہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، فریجائل ہے، بڑا نازک ہے، ہمارے گلیشیئر۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو کس طرح میچ کرے اپنی ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی کے ساتھ، انوائرمنٹل اور وہ پھر وہ ایک سسٹینیبل ٹورزم، ایکو ٹورزم، ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کریں، انسٹیڈ کہ ہم یہاں پہ وہ ایک ایسی ٹورزم کی بات کریں کہ جس میں کنکریٹ کی بلڈنگیں بڑی بڑی بن جائیں، بڑے بڑے ہوٹل بن جائیں، اور اس سے میرے خیال میں ہمیں ہمارے پاس ماڈلز ہیں، ملیشیا کے ماڈلز ہیں، ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ کے ماڈلز ہیں، ہمارے پاس ایون تھائی لینڈ میں، کہ انہوں نے اس علاقے کی قدرتی حسن کو ڈسٹرب کیے بغیر، خراب کیے بغیر وہاں انفراسٹرکچر بھی بنایا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہٹس بھی بنائے، ان کی سڑکیں بھی بنائی، لیکن اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ایکو ٹورزم کو آگے لے کے جائیں۔ ہم جو ہے بہت بڑے انفراسٹرکچر ہوٹلوں کی بات نہ کریں، ہم جو ہے ریسائکلنگ آف مٹیریل کی بات کریں، ہم ویسٹ واٹر کو ری یوز کریں، ہم ایسے سسٹمز لائیں کہ جس میں جو ہے پانی کو زیادہ اچھی طریقے سے ہم استعمال کریں۔ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں بھوٹان گیا، بھوٹان کا ایک بڑا اچھا ماڈل ہے کہ انہوں نے جو ٹورزم کا ہے اس کو کافی آرگنائز کیا ہے، اور کوئی بھی بندہ جو باہر سے بھوٹان جاتا ہے وہ ٹورسٹ آپریٹر کے بغیر وہ جا ہی نہیں سکتا، وہ ایک ویزا لے گا، وہاں پھر وہ ایک فیس دے گا، اور پھر جب وہ وہاں
پہ جائے گا تو ایک انوائرمنٹل کسٹوڈینشپ کے انڈر وہ کام کریں گے. یہ نہیں ہے کہ تھریش پھینک کے. ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا ہمیں پرابلم جو آ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے وہ جاتے جاتے بوتلیں بھی پھینکتا ہے, گاربیج بھی. یہ جو جتنا گاربیج وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہمارے لوکل لوگوں کا نہیں ہے. یہ جو ہمارا ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے وہ جب آتا ہے تو ہر جگہ, تو اس کے لیے ہمیں ایک پالیسی بنانی ہوگی اور ہم اس میں انشاءاللہ جی بی گورنمنٹ کے ساتھ بالکل تیار ہے. اچھی بات ہے کہ جی بی گورنمنٹ اس وقت ایک ٹورزم سینٹر بنا رہے اسکردو میں بھی اور گلگت میں بھی. اس پہ آلریڈی ہم نے ایک پروپوزل جو ہے وہ دیا تھا اس کو جی بی گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی. تو ہمیں خوشی ہے کہ اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں اور مستقبل میں جو بھی اس طرح کا وہ ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے جائے. اچھا سر, کے آئی یو کے اندر سر جو انکوبیشن سینٹر بنایا آپ نے سی او کے کولیبریشن سے, اس سے آپ کے اسٹوڈنٹس کو اور دیگر جو ہماری یوتھ ہے اس کو انٹرپرینورشپ کی طرف آنے میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ہیلپ ہوگی اس سے؟ اس میں میرے خیال میں ہم بھی کہتے ہیں القاسم حبیب اللہ جو ہنرمند ہے وہ اللہ کا دوست ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رزق کی جو تقسیم ہے 10 میں سے 9 لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار کے ذریعے ہے. آپ اگر گلگت بلتستان کے تمام اس ہجوم کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی مارکیٹ بھی نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا بزنس تو ظاہر ہے نہ ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا پبلک سیکٹر ہے کہ اگر ہم ہر سال 1200-1000 اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوں گے تو ان کو ہم روزگار فراہم کریں گے. بلکہ آپ کا جو پبلک سیکٹر ہے وہ ایک لحاظ سے آپ دیکھ رہے کہ اوور برڈن ہے. جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ آلریڈی ہمارے 5 بندے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دیکھیں, اس وقت میں ایک چائنیز وہ دیکھ رہا تھا بڑا اچھا کہ if you give a fish to a person you feed him for 1 day, right, and if you manage him how to fish then you teach him the livelihood, but if you bring him to the یہ نہیں اس میں انہوں نے کسی نے کہ اگر آپ اس کو آئی ٹی ٹیکنالوجی پہ لے آئے اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس کے فش کو آپ مارکیٹ کرے تو دن ہی بیکمز اے بگ انٹرپرینور, ایک بہت بڑا کاروباری بن سکتا ہے صرف اپنی لائیولیہوڈ سے ہٹ کے وہ 100 بندوں کو بھی. تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے سی او کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا, اور اس سے پہلے جو ان کے ابھی تو صدیقی صاحب آگے, اس سے پہلے جو ہمارے میجر جنرل علی فرحان صاحب تھے, آئی مسٹ گیو ہم اے ویری گڈ ایٹریبیوٹ کہ انہوں نے میرے اس آئیڈیا کو اس وقت بائی کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ ہم مل کے ایک انکیوبیشن سینٹر بنائیں گے, پاکستان انکیوبیشن سینٹر, جس کا بنیادی مقصد ہوگا کہ ہم بچوں کو کاروباری صلاحیتوں کو کے ذریعے ہم ان کو مارکیٹ تک لائیں, ان کو کنیکٹ کریں نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ سے. تو اس ضمن میں تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہماری بلڈنگز پہ, اور آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں خوبصورت بلڈنگ آج 11 بجے ہماری میٹنگ تھی, اس کا ایک ریویو میٹنگ, اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت 15 کمپنیوں کو, جس میں زیادہ تر ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہم نے انکیوبیٹ کیا ہے اور ان کو ہم بزنس, اس میں ٹورزم ہے, ایڈونچر ٹورزم ہے, آرگینک ایگریکلچر ہے, ہیلتھ کا ہے, ایجوکیشن پروجیکٹس ہے, اور اس کا ماڈل یہ ہے کہ اس میں منیمم 4 یا 5 بندوں کی ٹیم ہے, اور اس کو ایک اسٹائپنڈ بھی دیا جا رہا ہے, اور ان کو ساتھ ساتھ انکیوبیٹ کیا جا رہا ہے ان کے لیے آئی ٹی پلیٹ فارمز. اور ہماری خواہش ہوگی کہ یہ جو 15 کمپنیاں ہیں یہ اس کے علاوہ جو کراکرم یونیورسٹی کا اپنا بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے, جس میں ڈاکٹر افضال اس وقت اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم یہ میڈیا ہاؤس کا پروجیکٹ, سافٹ ویئر ہاؤس کا پروجیکٹ یہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اسی بلڈنگ کے اندر ہم جو ہے یہ چیزیں کریں. ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ جو چیز آپ کو شاید میں نے بتایا بھی تھا کہ پنجاب آئی ٹی بورڈ نے جو پہلا فری لانس سینٹر بنایا پاکستان میں وہ کراکرم یونیورسٹی میں, اور اس کا اگلے ہفتے ہم اناگوریشن کر رہے ہیں کہ جس میں ہم پہلے کوہورٹ میں تقریباً 100 اور یہ کچھ 600 لوگوں کو اگلے
2 سال میں ہم نے ٹرین کرنا ہے فری لینسنگ میں، جس میں سرچنگ انجن آپٹیمائزیشن ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، گرافک ڈیزائن ہے، ای کامرس ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچیاں آ جائیں جو گھر بیٹھ کے اپنے لیے ایک اچھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت لوگ ایسے بھی ہے پاکستان میں کہ جو گھر بیٹھ کے اس ای کامرس سے $10,000 تک کما رہے، اور وہ آپ کی عمر، آپ سے چھوٹے بچے بھی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس سوچ سے نکالیں کہ یہ سرکاری 15,000 10,000 کی نوکری ہے جس کے لیے وہ دنیا جان کی سفارشیں کرتا ہے، اور وہ پھر ایک ایسے سسٹم کا کہ وہ سارا دن ساری عمر دستے نگر ہوتا ہے لوگوں سے، اور وہ کبھی بھی تو وہ نہ صرف اپنے لیے روزگار تلاش کرے بلکہ وہ اپنے ساتھ 10 15 20 50 لوگوں کو بھی امپلوائے کرے اور ان کو بھی روزگار دے. تو یہ ایک ماڈل ہے پوری دنیا میں جس کو ہم انٹرپرینورشپ یا خود روزگاری کا ایک ماڈل کہتے ہیں کہ آپ خود اپنا روزگار جو ہے وہ. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم انشاءاللہ SCO کے ساتھ اس پہ بھی کام کر رہے کہ تمام ڈسٹرکٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک جو ہے ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر بھی بنا رہے ہیں، اور اس انشاءاللہ پرسوں ہم ہاتون جا رہے ہیں اور ہم وہاں پہ ہنزا کیمپس میں غزر کیمپس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسپیس کی جہاں پہ ہم 8-10 لوگوں کو وہاں بٹھا کے ٹرین کر سکے، ان کو ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز دے سکے. تو میرے خیال میں یہی وہ جو میں بات کر رہا تھا نا ٹیکنالوجی کوریڈور، بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ CPEC کو یا اس بیلٹ روڈ انیشیٹو کو انٹیگریٹ کریں گے. جب آپ کے پاس CPEC کا پلیٹ فارم آئے گا، جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ہوگا تو آپ کی ایکسس انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہوگی، اور اس کے ذریعے آپ یہاں کے فروٹ کو بھی، آرگینک فوڈ کو بھی، یہاں کی جو بھی ہے، آپ کی جیولری ہے، یہاں کی جو آپ کے ہینڈی کرافٹس ہیں، یہاں پہ آپ کے مائنز ہیں، ان سب کو آپ ایک ایفیشینٹ طریقے سے. ایک لاہور کی خاتون ہے، یہاں سے ایک پتھر اٹھاتی ہے $10,000 کی، اس کو وہ تھوڑا سا بہتر کرتے، پالش بھی شاید نہیں کرتی، اس کو پیکنگ امپروو کرتی ہے، اس کا نیچے ٹائٹل لگاتی ہے، اور اس کو وہ 10,000 جو آپ سے لیتے ہیں وہ $1,00,000 میں سیل آؤٹ کرتی ہے. تو یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے جس کو اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو سکھائیں کہ آپ انہی چیزوں کو جو اس وقت بازار میں بک رہی ہے، آپ کی لوکل پروڈیوسرز ہیں، ان کو بہتر بنائیں، ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جائے، سپلائی چین اسٹرینتھن کرے، تو میرے خیال میں انٹرپرینورشپ کین بی اے نیو فیوچر فار دس ریجن. بہت شکریہ سر. ہمارے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے سر. ایک امپورٹنٹ کوشچن جو HEC نے جو گرانٹس تھے اس میں کٹس لگایا ہے، تو اس سے KIU کے اوپر جو ہے وہ اس میں ہمیں ایک بڑا ٹف ٹائم ملا 2018 میں. آپ نے دیکھا کہ 2 بڑے ہمیں ٹف ٹائم ملا. ایک تو گرانٹ میں کمی ہوئی، ہمارا جو بورڈ کا ایک فیصلہ اجلت میں کیا گیا صوبائی حکومت نے. مگر مجھے خوشی ہے کہ جو اس وقت ہمارے خالد خورشید خان صاحب ہے جو چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے، وہ اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ ہم اس بورڈ کو دوبارہ KIU کے ساتھ لائیں، اس میں ضرور بہتری کرے جو بھی ہمارے. تو یہ ایٹ اے ٹائم ہمیں قذافی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے ایک بڑا ٹف ٹائم ملا، ہمیں کوئی $10 کروڑ کا ڈیفیسٹ آ گیا، لیکن الحمدللہ ہم نے کام کیا ٹائملی اسٹوڈنٹ باڈی پہ. اس وقت بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کووڈ کی وجہ سے. گو کہ اگلے سال HEC نے ہمیں کوئی ایڈیشنل گرانٹ دی، لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ایک سپلیمنٹری گرانٹ 100 سے 200 ملین کا HEC سے ملنا چاہیے. اس بات پہ مجھے یہاں کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ خالد خورشید خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا 40 ملین کی گرانٹ کا، وہ اپروو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے میں وہ چیک ملے گا. تو ظاہر ہے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو ہم اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز پہ لگائیں. ان کے لیے آپ نے دیکھا ہم نے نئی بلڈنگز پہ بڑا فوکس کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ایک ایڈیشنل کلاس روم نہیں ہے. روزانہ ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہوا کیا کہ جو پرانا کالج کی جو عمارت تھی اس میں آپ نے یونیورسٹی چلائی پچھلے 15 سال سے، کوئی ڈھنگ کے 2 نئے بلڈنگز آپ کے پاس تھے نہیں. اب جب ہم نے اسٹوڈنٹ باڈی کو 3,500 سے 7,500 پہ لے گئے تو فیسلٹیز نہیں ہے روزانہ. تو اس لیے ہم نے گورنمنٹ سے بھی گزارش کی، اور آپ کی توسط سے میں چیف منسٹر صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو میگا PC1 ہے 4 ارب یا 4.25 ارب روپے،
اس کو اپنی ترجیحی پروجیکٹس میں ڈال کے گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ پیکیج میں ڈالے تاکہ یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی کی شان شان عمارتیں بن جائے. اب تو وہاں کی آپ نے کہا بڑا پرانی بلڈنگوں میں جس میں ابھی بیٹھنے کے لیے کوئی خاطر خواہ نہ کوئی اسٹوڈیو ہے نہ کچھ. تو اس پہ ہماری کوشش ہے کہ انفراسٹرکچر کو ہماری HEC کو بھی یہی گزارش ہوگی, ہماری صدر پاکستان جو ہمارے چانسلر ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ ہمارے خطے کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس دے, زیادہ سے گرانٹس دے تاکہ یہ جو خطہ ہے پاکستان کے دوسرے خطوں کے ہم پلہ ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو GB کا اسٹوڈنٹ ہے مارولس, اس جیسا اسٹوڈنٹ میں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ان کے اندر ہارڈ ورک, کمٹمنٹ, کمپلائنس دیٹ دے کین بیکم دی لیڈرز ان پاکستان. اس کے لیے ہم انشاءاللہ مل کے صوبائی حکومت, ہمارے میڈیا کے دوست, ہم خود اور کام کریں گے اور انشاءاللہ ہماری پذیرائی ہوگی جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. لاسٹ میں سر آپ ہمارے جو ویورس ہیں ان کے لیے گلگت بلتستان کے جو ریسورسز ہیں, گلگت بلتستان کا فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو, اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مل کے کام کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, میرٹ پہ ہمیں بیلیو کرنا چاہیے کہ جب میرٹ اور انصاف ایک معاشرے میں آئے گا تو پھر تمام تفرقے جو خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں نے اپنی فیکلٹی جو میرے سٹاف ہے اس کو یہی کہا کہ احترام, باہمی احترام انسانیت, ٹیم ورک, ایک دوسرے کا احترام کریں. ہمارے نظر میں ایک PN سے لے کر وائس چانسلر آفس کے تمام افراد ایک جتنے عام ہیں, تو ان کو عزت دینا, ان کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں جب تک معاشرے کے اندر یہ باہمی احترام نہیں ہوگا معاشرہ آگے نہیں جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اس خطے میں 8-10 سال جو آپ کو ایک امن کا ایک ٹائم ملا, یا 6-7 میں 2015 کے بعد آپ نے کتنی ترقی کی. پچھلے 3 سال میں آپ صرف KIU کی ترقی کو دیکھیں. تو میرے خیال میں میری گزارش یہی ہے تمام ناظرین سے کہ ہم امن کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہوئے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے معاشرے کو آگے لے کے چلے. جب امن ہوگا, جب سکون ہوگا, جب آشتی ہوگی تو پھر کام کرنا آسان ہوگا, ادارے بنیں گے. آخری بات اپنی طالبات سے کہ اللہ پہ یقین رکھ کے, اپنا ہائی پیشن عزم رکھ کے, اور کبھی بھی منفی نہ سوچے, منفی سوچوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق ہا کر رہے گا, جھوٹ نے ختم ہونا ہے, اور جھوٹ بنا ہی ختم ہونے کے لیے. تو ہمیں ٹرسٹ اس پہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اس کی پذیرائی اللہ کریم سے ملے گی, معاشرہ بنے گا, معاشرہ آگے جائے گا, اور ہم اپنا کردار اس میں ادا کر سکیں گے. آپ سب کا بڑا شکریہ, میں نے ٹائم لیا. اس پہ مزید میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا اسٹوڈیو بن جائے تو وہاں آپ کو مدعو کریں گے, وہاں آپ کو باقاعدہ ٹائم سلاٹ دیں گے کہ کچھ چیزیں, اور اس میں جو ان پٹ آپ کو ہمارا الومنس بھی ہے آپ, تو اگر اس کی ڈیزائننگ میں کوئی آپ امپرومنٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی ذرا آپ ڈپارٹمنٹ سے مل لیں. شمس صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, ان سے مل لیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. ناظرین, لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ کہ گلگت بلتستان کے اندر جو قراقرم یونیورسٹی ہے یہ ہمارے قیمتی اثاثہ ہے, جہاں پہ علم کی روشنی جو ہے وہ یہاں سے پھوٹتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم کے لیے جو ہے وہ قراقرم یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ اس پہ ہم توجہ دے دیں اور ہم اس سے استفادہ حاصل کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.